ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام ربائی مرثیے نوح سلام زندہ ہے، ہماری بزم کے سارے نظام کسی کا ہو کوئی باقی تو لائے محفل میں، کسی کا ہو کوئی باقی تو لائے محفل میں، ہمارے بارکے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ہے، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہے، وہ مر گیا جو مقابل میں شاہ کے آیا، وہ مر گیا جو مقابل میں شاہ کے آیا، حسین زندہ ہے، ان کے غلام زندہ ہے، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہے، وہ اہل بیت کے دشمن وہ کاروان ستم ہوئے ہے غرق ایمان
جنت میں گھر خریدو بہلول بیچتے ہیں ورنہ تمہیں زبیدہ جنت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی رومال سیدہ سے بخشی ہے شہن رومال سیدہ سے بخشی ہے شہن عزت اور جیسی اب کسی کو قسمت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں عباس کے علم کا سایہ نہیں ملا تو عباس کے علم کا سایہ نہیں ملا تو میدان حشر میں بھی رات نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں اشک اذان میرے اسی آنکھ کو دھو دیا ہے اشک اذان میرے اسی آنکھ کو دھو دیا ہے محشر میں اس سے بڑھ کر قیمت نہیں ملے گی قرآن میں ایسی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا حجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد
سیما ابن عمه علی علیہ السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھیں محمد بھائی چھوڑ دیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. برادران عزیز، برادران سید الشہداء اور ماتم داران امام حسین، اس مجلس کی بنیاد اس لیے ڈالی گئی تاکہ ہم بھی ذکر حسین کرنے اور سننے سے محروم نہ رہیں. اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، اس کا ہم سب کو احساس نہیں ہے، لیکن دشمن کو بخوبی احساس ہے. اور اگر احساس نہ ہوتا تو اس پر یہ پابندی نہ لگاتے کہ مجلسوں میں نہ جاؤ، جلوسوں میں شرکت نہ کرو. یہ پابندی لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جانتے ہیں یہ ذکر حسین ایک مشن ہے، ایک تحریک ہے. جب ذکر حسین ہوگا تو یزید کو لوگ لعن اور طعن کریں گے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو آئیے اس مجلسوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، ہاتھوں کو پہلے پروردگار کی بارگاہ میں بلند کریں. معبود، ہمیں اس بات کا احساس ہے ہم تہی دامہ ہیں، عمل ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن عشق حسین، ماتم حسین، ذکر حسین ہمارا سرمایہ ہے. میرے اللہ اسی کے صدقے میں ہم سب کے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف فرما. میرے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ حاضرین اور جو بھی اس مجلس میں جیسے بھی تعاون کر رہا ہے، میرے معبود اس کو تمام آفت و بلا سے محفوظ فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما. خصوصاً جو یہ کھانے کے مجلس کر رہے ہیں، معبود ان کی طبیعت ناساز ہے، میرے معبود آپ کے بیمار کے صدقے میں انہیں شفا کامل عطا فرما. میرے اللہ اس مکان پہ بھی تو اپنی رحمت و برکت نازل فرما. میرے اللہ جہاں جہاں ماتم داران امام حسین اس وقت عزاداری میں مصروف ہیں، میرے معبود تو ان کی حفاظت فرما. میرے اللہ یوسف زہرا، فرزند زہرا، عزیز زہرا، امام عصر کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو مشناسین میں شمار فرما. ایک بار مل جل کر کے صلوات پڑھتے ہیں محمد والے. میرے عزیز ذرا سا آپ کو سب آگے آ جائیں، کم لوگ ہیں لیکن آگے رہیں گے تو ذرا سا حوصلہ افزائی ہوگی. صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد. تو کل کی مجلس میں نے یاد کرنے کی کوشش کی تھی کہ خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر تفرقہ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو. سبحان اللہ. اور آج قرآن کے ماننے والے دوسرے نمبر پر ہم ہیں،
باوجود اس کے اتنی تعداد ہونے کے باوجود ہم تفرقے کے شکار ہیں. ہم دشمن کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن دشمن نے ہمارے اندر جو دشمنی کی بیج بو دی ہے اس سے ہم نفرتوں کے شکار ہو گئے. ہم ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ سامنے کی بات ہے، حسین شیعت کو بچانے کربلا نہیں گئے تھے. اگر شیعت کو بچانے گئے ہوتے تو صرف شیعہ ماتم کرتے، صرف شیعہ مجلس کرتے. حسین نے شریعت کو بچایا ہے، اور جو شریعت کا پابند ہے اسے حسین کا ممنون اور مشکور ہونا چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ حسین کا بہت بڑا احسان ہے کہ خود جان بیٹے سب کو قربان کر کے اور شریعت اور دین کو بچا لیا. کتنی اچھی بات ایک ذاکر نے کہی. ہم نہیں کہتے کہ آپ مجلسوں میں آئیے تو کالا کپڑا پہن کے آئیے. ہم نہیں کہتے کہ آپ مجلسوں میں آئیں تو ماتم کریں. لیکن ذکر حسین کرنا اور سننا تو ہم سب کا فرض ہے. جب ایک نبی کے بیٹے کی ہم یاد منا سکتے ہیں جس کے ہم امتی نہیں ہیں، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، تو جس کے امتی ہیں اس کے نواسے کی ہم یاد کیوں نہیں منا رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد. یعنی کیا قباحت ہے، کیا پریشانی ہے. آپ سوچیں کہ جیسے ہی چاند نمودار ہوتا ہے ویسے مفتیوں کے فتووں کی بارش لگ جاتی ہے. مجلسوں میں شریک نہ ہو، ماتم نہ کرو، جلوسوں میں نہ جاؤ. بھائی یہ ماتم مجلسوں سے تمہیں اتنی، سچ بتائیے دشمنی کیوں ہے؟ کبھی تم نے یہ کہا کہ جہاں شراب خانے ہیں وہاں نہ جاؤ، جہاں ناچ گانے ہوتے ہیں وہاں نہ جاؤ؟ تب تمہاری بولتی بند رہتی ہے، تب کوئی فتویٰ صادر نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی مجلس حسین کا فرش پستا ہے ویسے ہی تمہارے فتوے باہر آنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے تم اپنے بزرگوں کی عزت کو چاہتے ہو، تشدد بام نہ ہو، اس لیے بار بار فتویٰ دیتے ہو. صلوات پڑھیں محمد. ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے ہمیں توفیق دیا اور 2 بار میں گیا ہوں حج کرنے. مجھے سمجھ نہیں آتا جو مفتی اور جو محقق اور جو مدبر یہ کہتا ہے کہ مجلسوں میں جانے کا فائدہ کیا ہے، مجلسیں کرنے کا فائدہ کیا ہے، یہ صرف ضائع تضیع اوقات ہے، یہ صرف پیسے کی بربادی ہے. یہ میرے سمجھ نہیں آیا کہ جو حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں جب شیطان کو پتھر مارتے ہیں، پتھر سے پتھر کو مارنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ پوچھے کوئی؟ اور ایک نہیں 3 شیطان، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک نہیں 2 نہیں 3 شیطان. یہ بھائی شیطان تو ایک ہی ہے اور اسے ہم بھگا بھی سکتے ہیں. جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے. تو پتھر مروانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں، یہ وہ یاد ہے کہ جو شیطان نے بہکانے کی کوشش کی. ہم نے کہا ذرا اور بتائیے. کہا اس لیے کہ جب جناب ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا، اپنے بیٹے سے ذکر کیا تھا، تو عزیزان محترم کیا ہوا کہ ایک دم عملی جامہ پہنانے کے لیے نکلے. شیطان لباس تقوی میں ملبس ہو کر کے اور ابراہیم کے سامنے آیا. کیا یہ خواب پر اتنا بھروسہ؟
کیا یہ خواب سچ بھی ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی اور نے دکھایا ہو. آپ اس پہ عمل کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ ضعیفی میں آپ کو بیٹا ملا اور کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ خدا اس کو چھین لے؟ عزیزان محترم، جیسے یہ جملہ کہا ویسے ہی جناب ابراہیم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے پناہ چاہتا ہوں. ایک شیطان کا کو بنا دیا پلر. دوسرا کہیے کہ جب بات نہ بنی تو بیٹے کے پاس آیا، بہت توجہ، اور بیٹے سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے. سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت یعنی اب ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے. اذان محترم آپ غور کریں، شیطان کا ایک دوسرا حربہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اسے اپنے بات منوانی ہوتی ہے تو نبی کے ذہن پر حملہ کرتا ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس کس نے نبی کے ذہن پر حملہ کیا، چاہے وہ ابراہیم نبی ہو چاہے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہو. صلوات پڑھیں محمد علیہ. پیغمبر ہمارے آپ کے پیغمبر اس وقت بخار کی حالت میں ہندیان پک رہے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر کے ذہن پر جو حملہ کرے وہ مجھے کہنے دیجیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمان دین پر حملہ کر رہے ہو، لیکن مجھے کہنے دیجیے ہم علی کے دامن سے کیوں وابستہ ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ علی زخمی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو تب اس کے کہ میں نہ رہوں. علی بتانا چاہ رہے کہ ضربت لگنے کے بعد، خون سے رنگین ہونے کے بعد علی کا ذہن نہیں بہکتا تو اس کے آقا کا ذہن کیسے بہکے گا؟ صلوات پڑھیں محمد. کیوں؟ اس لیے کہ علی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا غلام، علی کہہ رہے ہیں اپنے کو کیا، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ادنا غلام ہوں. تو زخم لگنے کے بعد، جس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ مولا کی شہادت ہو گئی، لیکن باوجود اس کے سب کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہن نہیں بہک رہا ہے. جس کے غلام کا ذہن ضربت لگنے کے بعد نہ بہکے ہے، اس کے آقا کا ذہن بخار میں بہک جائے، یہ حیرت ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تیسرے آپ کہاں ہیں؟ جب باپ سے بات نہیں بنی، جب بیٹے سے بات نہیں بنی تو اب بیوی کے پاس آئے، حاجرہ کے پاس. تمہیں نہیں معلوم؟ بتا کے نہیں آتے نا جناب ابراہیم مینا کے میدان میں لے جا رہے ہیں. تمہیں نہیں معلوم تمہارے بیٹے کو ابراہیم ذبح کرنے لے گئے. ماں کا دل ہے تو اپنا ایک فطری بات ہے، مگر میرے عزیزوں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہ نہیں، اگر یقین نہ آئے تو چل کر دیکھ لو. جیسے ہی یہ کہا چل کر دیکھ لو، ویسے ہی حاجرہ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان رجیم سے پناہ چاہتی ہوں. اب ایک بار شیطان کہتا ہے میں آیا تھا ابا قبا لباس تقدس میں، مجھے پہچانا کیسے؟ کہا پہچانا اس لیے کہ جو نبی کی بیویوں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہے وہ شیطان کے علاوہ کوئی اور
یہ اوقات ہے نہ پیسے کا ضیاپن ہے، تو اس کے لیے آپ نہیں کہتے، اس کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اچھا پیسہ ہمارا خرچ ہو رہا ہے، وقت ہمارا خرچ ہو رہا ہے، طاقت ہماری صرف ہو رہی، تکلیف آپ کو کیوں ہے؟ تکلیف آپ کو کیوں ہے؟ اچھا ایک بات اور بھی ہے ہمارے بچوں کو بہکانے کے لیے، کہ جہاں اہل بیت کی بات آئی وہاں فوراً لا کے صحابہ کو کھڑا کر دیا، پہلے قرآن کو لائیں گے پھر صحابہ کو لا کے کھڑا کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سب صحابہ کے دشمن ہوں، اور اس منبر کی قسم جو صحابی ہے اس کا احترام ہم اپنے اوپر واجب سمجھتے ہیں۔ اس منبر کی قسم بغیر کسی تقیہ کے، بغیر کسی اس کے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں کوئی بچہ جیسے قرآن کا احترام کرتا ہے، جیسے اہل بیت کا احترام کرتا ہے، ویسے جو مقام صحابہ کا ہے اس مقام پر ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن میں پھر کہنا چاہ رہا ہوں، جو مقام ہے غلام کا مقام آقا کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سامنے میں آپ کو کہوں کہ محمد لکھیے اور کسی صحابہ سے کہیے کہ اس محمد کے نام پر کھڑے ہو جاؤ، لفظ محمد لکھیے اور صحابہ سے کہیے کہ آپ کا بہت مقام بلند ہے، آپ اس نام پر کھڑے ہو جائیں۔ صحابہ وہاں سے دور بھاگ کر یہ کہے گا میری کیا مجال کہ میں محمد کے نام پر کھڑا ہو جاؤں، تمہارا مقام یہ ہے کہ تم محمد کے نام پر نہیں کھڑے ہو سکتے، اہل بیت کا مقام یہ ہے کہ دوش رسول پر سوار ہو کر تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کے مجمع میں کہتے ہیں صحابہ قابل احترام ہیں، میں جانتا ہوں وہ رسول کے ساتھ رہے، جنگ میں رہے، حجر میں رہے، ہر جگہ رسول کے ساتھ رہے۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، رسول کے ارد گرد رہے، رسول کے اگل بغل رہے، لیکن صحابہ کا یہی مقام ہے۔ اگل بغل رہنا اور ہے اور دوست پر رہنا اور ہے، اگل بغل رہنا اور ہے، پشت پہ رہنا اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ کو ہمارے سامنے لا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم خود صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ کون ایسا ہے اس میں جو کہے کہ بلال کا ہم احترام نہیں کرتے؟ کون ہے جو کہے کہ بلال حبشی کا ہم احترام نہیں کرتے؟ کون ہے جو کہے کہ ہم سلمان کا احترام نہیں کرتے؟ کون ہے جو یہ کہے ابو ذر کا ہم احترام نہیں کرتے؟ کون ہے جو کہے مقداد کا ہم احترام نہیں کرتے ہیں؟ کون ہے جو یہ کہے عمار کا ہم احترام نہیں کرتے؟ اس کا احترام ہے صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ہم اگر احترام نہ کرتے ہوتے تو ہم یہ کہتے ہی نہیں کہ جب عرب کے روسا یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسے مؤذن بنا رہے ہیں، ہم میں سے کسی کو آپ چن لیجئے، بنا لیجئے، اس کا خاندان اچھا نہیں ہے، یہ سیاہ فام ہے، اس کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر سن لیتے۔ لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ ہم حسب نسب نہیں دیکھتے، ہم کردار دیکھتے ہیں۔ بلال اس کردار پر فائز ہے کہ اذان دینے کے قابل ہے، تم روزہ ہونے کے بعد بھی قابل نہیں ہوگا، اذان نہیں دے سکتے۔ ان میں
नेक बीवी हैं, अहले बैत में दाखिल होना चाहती हैं। कहते या रसूलल्लाह मुझे भी परमिशन है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं। कहा अंती अलल खैर, आप खैर पर हैं, लेकिन चादर में दाखिल कुछ कहना चाह रहा हूं, आप खैर पर हैं, नेक बीवी हैं। यानी पैगंबर ने बता दिया कि कुछ बीवियां नेक हैं तो कुछ बीवियां शर्री हैं। ये कहना इस बात की दलील है। और अगर ऐसा ना होता तो कुरान ने लूत की बीवी और नूह की बीवी का जिक्र बुरे अल्फाजों में ना किया करता। हर बीवी का एहतराम लाजिम नहीं है। लूत की बीवी ने और नूह की बीवी की मजम्मत की है कुरान में, और ये कहा ये काफिरों के लिए नमूना है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि कहा नेक बीवी हो लेकिन चादर में नहीं आ सकती। और कुरान जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा इन्नमा, जब अरबी दान से आप पूछेंगे तो इन्नमा वो आए हसर है कि जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता, जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता। बस यही है अहले बैत। और इनकी नस्ल में जो हमारे इमाम हैं, इनके अलावा कोई और अहले बैत में नहीं हो सकता। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ मोहतरम, और कोई अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन हम ही मजलिसों में पढ़ते हैं, जाकिरीन पढ़ते हैं कि सलमान ने खंदक के मौके पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि हमारा आपका रसूल कह रहा है सलमान मिन्ना अहले बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से है। किरदार बुलंद करते जाओ, रसूल अपने आते जाएंगे। सलाम अलैकुम मोहम्मद। किरदार बुलंद कीजिए, रसूल अपना बनाएंगे। किरदार बुलंद नहीं होगा तो रसूल अपने को दूर कर देंगे। और इंशाअल्लाह मुझे कहने का मौका है, वक्त कम बचा, लेकिन दो एक बातें जरूर मैं कहूँ कि हम मोमिन हैं, लेकिन मोमिन के भी मरातिब हैं। सलमान सब जानते हैं, हमारे यहाँ फारस से थे, पहले ईसाई थे, फिर उसके बाद में है बहुत तलाश किया, जस्तजू किया, और उसके बाद फिर शिया को यानी रसूलुल्लाह की बद में आए और बहरहाल उन्होंने अहले बैत और रसूल के उसको शरीयत को अपनाया। अबू ज़र को आप ले लीजिए, अबू ज़र भी ऐसी जगह पे रहते थे, ना मक्का ना मदीना, जहाँ रहज़न रहते थे, जानते हैं यानी काफिला, रहज़न एक चोरों का, वो लूट मार करते थे। तो ये नहीं कि ख़ानदानी ऐसे थे, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जब रसूल से वाबस्ता हो गए, दामन अहले बैत से वाबस्ता हो गए, तो सलमान 10 दर्जे के, अबू ज़र 9 दर्जे के, मिक़दाद 8 दर्जे के। समझ में नहीं आया कि आखिर ये मेआर बदला क्यों। मिक़दाद भी मोमिन वाली हैं और अबू ज़र भी मोमिन हैं और सलमान। और एक हदीस और मैंने देखा कि अगर सलमान के मकाम और मर्तबे का अबू ज़र को एहसास हो जाए तो अबू ज़र सलमान को कत्ल कर देंगे। आप सोचो, एक दर्जे के ईमान में इतना बड़ा फर्क और इतनी बड़ी सोच। हम उस वाक़े को सुनते और देखते हैं कि जब मौला अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। क्या डाला गया? सब चाहने वालों से असलहे ले लिए गए थे और घर पे हमला कर दिया था। बराबर मौला को गिरफ्तार कर लिया। अब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि ईमान का दर्जा मिक़दाद ने देखा और देखने के बाद जोश में कहा, काश मेरे पास असलहा होता तो मैं आज इन दुश्मनों को बता देता, या जान रहती या इनका मैं सर अलग कर देता। किसने कहा? मिक़दाद ने। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो तुम? अच्छा नहीं कह रहे हो क्या? मेरे मौला के पास ताकत की कमी है? तुम क्या कह रहे हो?
اسلحے کے علی محتاج ہیں؟ تم نے انصاف نہیں کیا. یہ ایمان کا ایک وہ ہے کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. علی اسلحے کے محتاج نہیں ہے، اگر چاہتے تو ان کو فرنگار کر دیتے. مگر ابو ذر ایک جملہ اور پڑھ کے کہتے ہیں، ابو ذر ایک جملہ اور پڑھ کے کہتے ہیں مگر میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیوں نہیں حملہ کرتے، کیوں نہیں نپٹ دیتے، کیوں نہیں مار دیتے ہیں. یہ مگر کہنا یہ آج ہمارے درمیان بھی ہے، بہت مانتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ کیوں نہیں ان کے اوپر عذاب نازل کرتے. کہتے کہ نہیں کرتے. یہ ایمان کی کمزوری ہے. سوال کو محمد اور سلمان نے سنا تھا ابو ذر تم نے بھی انصاف نہیں کیا. علی 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 جو بھی کر رہے ہیں وہی ہمارے لیے صحیح ہے. ہمیں حق نہیں بنتا کہ ہم چورا کریں. گویا سلمان بتا رہے ہیں آقا کے حکم پر، آقا کے ہر عمل پر ہمیں راضی برضا رہنا چاہیے. یہی غلامی کی دلیل ہے. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ان کو کیا کہا رسول نے کہ یہ میرے ہیں، میرے اہل بیت میں سے، منا اہل بیت، جو اتنے مقام پر فائز ہوتا ہے. لیکن وہیں پر کیا کہا؟ وہیں پر یہ کہا ہے کہ جو مسلمان کو دھوکہ دے، مومن کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم میں سے جو مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جہاں کہا منا اہل بیت، وہاں یہ بھی کہا کہ جو مسلمان کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب واقعا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آیا ہم اپنے برادر مومن کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک جگہ اور کہا کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرتا ہو، یعنی اب محرم آیا ہے یا اور دن گزارتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم کون سا نیک کرتے ہیں، نیک کا کام کرتے ہیں، اور کون سی برائی کا کام کرتے ہیں. اور ایک اور جگہ ہے، بہت ساری حدیثیں ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنت رسول سے منہ موڑے. نوجوان ہے کہیں کہہ دوں میں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، مجھ سے نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ایک کردار بلند ہو جائے، مومن ہو جائے تو اہل بیت میں سے ہے، اور اگر واقعا ہم گر جائیں تو ہم اس میں سے نہیں ہیں. تو امام جعفر صادق نے بہترین پیغام ہمیں دیا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ ہم مومن ہیں یا نہیں مومن ہیں. کہا ایک مختصر سے جملے میں کہا کہ دیکھو اگر نیکی کرنے کے بعد تم خوش ہوتے ہو تو تم سمجھ لو مومن ہو، اور اگر برائی کرنے کے بعد، بدی کرنے کے بعد، شر کرنے کے بعد رنجیدہ ہوتے ہو تو بھی سمجھ لو تم مومن ہو. صلوات پڑھیں محمد. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، واقعا ہم اس فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں کس لیے؟ اپنے ایمان کو توڑنے کے لیے، جانچنے کے لیے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مجلسوں میں اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کو بھی اصلاح کریں. اصلاح نہ کرنے کی وجہ سے یہ کربلا کا معرکہ پیش آیا. حسین کہتے ہیں کہ میں تخت و تاج کے لیے نہیں نکلا، میں کس لیے نکلا ہوں؟ اصلاح امتی، اپنے نانا کے امت کی اصلاح کے لیے نکلا. اور آپ رواں دواں مکہ سے آپ نکل چکے ہیں اور کوفہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو
تو آپ کو دور سے چھوٹا سا لشکر دکھائی دیا. عباس مولا کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں آقا ایسا لگتا ہے کوئی لشکر آ رہا ہے. کانوں کو قریب آیا تو لشکر کی حالت بہت غیر ہے. حسین نے دور سے دیکھنے کے بعد احساس کیا عباس کہ لشکر والے بڑے پیاسے ہیں. عباس ان کے پیاس کا انتظام کرو. جب لشکر والے پہنچ گئے تو عباس نے مشکیزوں کے دہانے کھول دیے. لشکر کے ایک ایک فرد کو پانی پلا رہے اور جب سب پی چکے تو سنیں گے آپ حسین کہتے ہیں عباس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جانور بھی پیاسے ہیں, انہیں بھی سیراب کر دو. اے میرا آقا آپ جانوروں پر بھی اتنے احسان کرتے کہ ان کی پیاس بھی برداشت نہیں ہوتی. ہائے کربلا آپ کے بچے اجرکم اللہ. آواز گریا بلند ہو گئی ہے تو جملے اور سن لیجیے. جب پیار نبی کے تو حسین کہتے ہیں تو اپنے نماز جماعت کو قائم کر, ہم اپنے نماز جماعت کو قائم کرتے ہیں. امام نے کہا جیسے ہی کہا ان ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے ابتدا میں ہم بھی نماز پڑھیں گے. پھول نے امام کے ابتدا میں نماز پڑھی. اب قافلہ تیار ہوا چلنے کے لیے, لیکن روایت کے فکرے جیسے حسین کا گھوڑا آگے بڑھا لجا میں فرد پر حور نے ہاتھ ڈال دیا. فاطمہ کے لال کو غصہ آیا مگر کریم باپ کا کریم بیٹا تھا. یہ نہیں کہا اے ہو ارے ابھی میں نے تجھے سیراب کیا ہے, ابھی میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے. ہاں روایت کے فکر ایک جملہ کہا اے ہوں تیرے ماں تیرے ہم میں بیٹھی. خود نے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد کچھ دیر کے بعد جب سر اٹھایا کہا عرب کا کوئی بھی سورما اگر یہ جملہ کہتا تو یہ جملہ میں واپس دوہرا دیتا, لیکن آپ کی ماں فاطمہ ہے سیدۃ نساء العالمین ہے, میں ان کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. اللہ اکبر. حسین کو گھیر کے لایا. یہی خور ہے, شب نو ہے, شب عاشور ہے. روایت میں ہے کہ جب حسین کے بچے آتش کی سزائے بلند کر رہے تھے تو خود اپنے خیمے میں بیٹھا ہے تڑپ رہا تھا. ارے میں ان بچوں کا خطا کار ہوں, میں ان بچوں کا گنہگار ہوں. روایت میں ہے ایک بار اور باہر نکلا, جیسے باہر نکلا بیٹا بھی توڑ کے آیا. بابا آپ بہت مصروف لگ رہے ہیں. کہاں بیٹا مصروف ہوں, پریشان ہوں, میں اپنے کو نار میں پا رہا ہوں, جہنم میں پا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میں جنت چلا جاؤں مگر پہلے حجت تمام کروں. عمر سال کے پاس ہو گیا, عمر سال کے پاس ہو گیا اور جانے کے بعد کہا کیا ضروری ہے جنگ ہو, کیا بغیر جنگ کے کام نہیں ہو سکتا. میرے عزیزو عمر سال کہتا ہے کہ نہیں جنگ ہوگی, ایسی جنگ ہوگی کہ سروں کے سر جدا ہو جائیں گے. بس عزیزو خور نے وہاں سے خیمے سے نکلا اور نکلنے کے بعد آیا اور آنے کے بعد بے چین مستری اپنے خیمے میں گھومتا رہا. صبح کی اذان ہوئی, اللہ اکبر. خود نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھنے کے بعد سن سکے تو سن. اب خود کہتا ہے بیٹا میں جا رہا ہوں. کہا بابا آپ تنہا نہ جانے, میں بھی آپ کے ساتھ ہوں. خود کا بیٹا, اب اس کا بھائی بھی آیا, اس کا غلام بھی آیا. یہ 4-5 لوگوں کا مختصر قافلہ حسین کی طرف رواں جمع ہے. میرے عزیزو روایت میں ہے جب خود چلا تو بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے ان دونوں ہاتھوں کو کاٹ. بیٹا کہتا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجرموں کے ہاتھ کھلے نہیں رہتے, مجرموں کے ہاتھ کھلے نہیں رہتے. کہا
पा दे। अब उसके बाद क्या हुआ मेरा अजीजों सुनेंगे आप? कहा मेरे आँख पे पट्टी बांध दो। अब बाबा ये किस लिए? इसलिए कि फातिमा के लाल को मैंने अरे उनके साथ देखा था। ए अजीजों, हाँ सुनेंगे, पट्टी बांध दी गई। अब हुर चला, जैसे हुर आगे बढ़ा वैसे ही उसे कहते अब्बा इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ो, मेरा मेहमान आ रहा है। अब्बास आगे बढ़े। अरब अगर किसी से काटते थे, किसी से खौफ पाते थे तो अब्बास से मेरे अजीजों। जब अब्बास को आता हुआ देखा, खुद ने पूछा ये कौन आ रहा है हमारी तरफ? बेटे ने कहा अब्बास आ रहा है। जैसे ही कहा उन्होंने कहा तो मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं माफी मांगने के लिए आ रहा हूँ। ए मेरे अजीजों, मेरा आका बाप भी पहुंच गया। ए वो मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेरे इस्तकबाल के लिए आया हूँ। मेरे आका हुसैन ने हमें भेजा है। अब बात लेकर के आए, कहा हुसैन से शोधा के पास। जैसे उन्होंने अपने आप को हुसैन के करीब पहुंचाया, मेरे अजीजों अपने आप को हुसैन के कदमों में गिरा दिया। और जैसे ही गिराया हुसैन ने हुर को सीने से लगा लिया। एक बार हुर कहते आका गुलाम की जगह सीने पे नहीं है, कदमों में है। बस इतना बता दीजिए क्या आपने हमारी गलतियों को माफ किया या नहीं? ये आंखें इस काबिल नहीं कि आपसे मिला सके, ये हाथ इसलिए काबिल नहीं है मेरे अजीजों सुन सके। हुसैन ने कहा तो अंता हुर से दुनिया में आखिर है, हुर को दुनिया और आखिर दोनों में आजाद है। मैंने तुझे आजाद किया, कहा मौला अगर आपने आजाद कर दिया और आपने माफ कर दिया है तो मुझे जंग में पहले जाने की इजाजत दे दी। कहा अगर हुर तुम्हारी ख्वाहिश तो कोई बात नहीं, लेकिन हुर बेदाबाना कहता है कि मुझे जंग से पहले एक और आजाद करनी क्या है? कहा मुझे इन बीवियों से माफी मांगनी है। अरे जिनका मैं गुनहगार हूँ, जिनका मैं खताकार हूँ, खुद को अब्बास खैमे ज़ैनब मिलाए, बीवियाँ जमा हुई, बच्ची और आतश की सजाएं बुलंद करे और कहता है ए बीवियों, मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं अपनी गलती की माफी मांग सकूं, लेकिन आपका मकाम बहुत बुलंद है। ए बीवियों मुझे माफ कर दो, मैं ही वो मुस्लिम हूँ तो तुम्हें घेर के लाया। अली की बेटी अली की आवाज आई, ए हुर तो ऐसे वक्त में मेरे भाई का मददगार हुआ है कि मैं अपनी माँ से तेरी शफाअत कराऊंगा, अपने बाबा से मैं अपनी माँ से शफाअत कराऊंगी, मैं अपने बाबा से शफाअत कराऊंगी। ओ मैंने माफ किया और मुझे माफ करना। खुद ऐसे वक्त में मेरा मेहमान हुआ है कि खैमे में एक कतरा भी आपका नहीं है कि मैं तुझे पानी पिला सकूं। और शर्मिंदा हुआ और उसके बाद मौला के खिदमत में, मौला मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन पहले मैं अपने जवान बेटे को भेजना चाहता हूँ, कहीं ऐसा ना हो क्या इरादा बदल जाए। रिवायत में जवान बेटे को इजाजत मिली, मैदान कताल में आया, जंग करके जमीन करबला पे गिरा। आवाज दी बाबा सलाम आखिर को कबूल कीजिए। खुद दौड़ता दौड़ता बेटे जवान बेटे की लाश पर पहुंचना चाहता, इतने में क्या देखा हुसैन पहले से थोड़े के बेटे को सर अपने जानों में लिए हुए हैं और उससे कह अरे तू चला जा, जवान बेटे का लाशा पूरा बात नहीं उठाता। मैं कहूँगा मौला आपने उनकी कितनी कदर की, जवान बेटे का लाशा खुद न उठाए, लेकिन अली अकबर का लाशा आप कैसे उठाएंगे? अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि हुसैन। जान को
سینے سے
کی دختر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر کس قدر ہے یہ سنسان جنگل دل ہے سینے میں اب میرا بے کل کس قدر ہے یہ سنسان جنگل دل ہے سینے میں اب میرا بے کل لوری دوں گی میں جھولا جھولا کر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر روک کے کہتی تھی یہ شے کی دختر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر روکے کہتی تھی یہ شے کی دختر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر چلو ساتھ بابا تم سے کوئی سواری نہ لوں گی تم سے کوئی سواری نہ لوں گی کربلا تک میں پیدل چلوں گی